بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنایا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور انسان کو اللہ پاک کی یاد میں مشغول رکھتی ہے تاکہ وہ تمام برائیوں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے مختلف ارکان جیسے رکوع اور سجدہ جسم کو متحرک کرتے ہیں اور جسمانی نظام کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے کیونکہ نماز کے ذریعے بندہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا سیکھتا ہے۔ یہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کی عادت ڈالتی ہے کیونکہ دن میں 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے سے انسان میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھر میں رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پاک کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، نماز دل کی سختی کو ختم کرتی ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ پاک کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے کیونکہ نماز چھوڑنا منافقین کی علامتوں میں سے ہے اور جو شخص اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ عزت اور وقار میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے اور یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت پر گھبراتا نہیں ہے۔ یہ سچائی اور دیانتداری کو فروغ دیتی ہے کیونکہ نماز انسان کو ہر حال میں سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ زندگی میں استقامت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ ہر لمحہ اللہ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ دن میں 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ پاک کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ
کی طرف صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، نماز غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے غضب اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت، اندھیرے اور عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجو نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تمام انبیاء اکرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی ہے، کیونکہ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کے پابند ہوں گے، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سنند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا ہی حساب و کتاب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہوتا جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو کامیابی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دن کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سامنے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے نماز، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھے جانے والی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت اور پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے جب وہ زرد ہونے لگتا ہے، پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال بھی آتے ہیں۔ اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ پیارے ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ ناظرین، نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، چاہے صحت مند ہو، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت ثواب آدھا ہوگا، اور اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھیں اور رکوع سجدے عام طریقے سے کریں۔ اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں اور سجدہ رکوع سے زیادہ جھک کر کریں۔ اگر زمین پر بیٹھنا مشکل ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت تک جب واقعی کوئی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر لازمی کریں۔ پیارے ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔